اے میرے بندو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا حساب دینے کے لیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اے میرے بندو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے سامنے لوٹائے جاؤ گے، اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ انسان جتنا بھی شکتی شالی ہو جائے، پاورفل ہو جائے، طاقتور ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے تو بھاگ نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ کی اتنی بڑی کائنات میں، اتنے بڑے یونیورس میں چھوٹا سا گولا زمین کا ہے، اور زمین میں بہت سارے دیش ہیں، اس میں سے ایک دیش بھارت ہے، اور بھارت میں بہت سارے اسٹیٹ ہیں، بہت سارے راج ہیں، ان میں سے ایک راج آپ کا بنگال ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی یونیورس میں، اس کی کائنات میں، اس کے برہمانڈ میں اتنے سارے سیارے ہیں، اتنے ساری گیلیکسیز ہیں، اس میں آپ زمین میں رہتے ہیں، زمین میں آپ ایشیا میں رہتے ہیں، ایشیا میں آپ بھارت میں رہتے ہیں، بھارت میں آپ پشچم بنگال میں رہتے ہیں، پشچم بنگال میں آپ مالدہ اور کلیا چک کے علاقے میں رہتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ سے بچ جائیں گے؟ یہ پاسبل نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ سے بچ کے کہاں جاؤ گے؟ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، کوئی وستو ہوگی، وہ زمین میں، دھرتی میں کہیں پر ہوگی، آکاش میں کہیں پر ہوگی، پوری دنیا میں کہیں پر ہوگی، کسی چٹان کے نیچے چھپی ہوئی ہوگی، یاتی بها اللہ، اللہ تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک سے باریک، چھوٹی سے چھوٹی چیز پر نظر رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اے شراب پینے والوں، اے غلط کام کرنے والوں، اے سود کھانے والوں، اے جوا کا پیسہ کمانے والوں، اے آن لائن سٹا کھیلنے والوں، اے لاٹری کے پیسے سے گھر مکان بنانے والوں، تم اللہ کی دھرتی پر حرام کام کر کے کہاں بچ کے جاؤ گے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ اللہ سے بچ کے کیسے جاؤ؟ دنیا میں عدالت لگتی ہے، دنیا کی کورٹ اور عدالت میں اپرادھی آتا ہے، اگر بہت بڑا اپرادھی ہے تو پولیس بھی پکڑنے کے پہلے سوچتی ہے، جج بھی قلم چلانے کے پہلے سوچتا ہے۔ بڑے بڑے اپرادھیوں کو جیل میں بھی VIP ٹریٹمنٹ ملتا ہے، وہ جیل میں بھی AC کے کمروں میں رہتے ہیں، جیل میں بھی آرام سے رہتے ہیں، جیل میں ان کو کوئی سنکٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی کٹھنائی نہیں۔ اے اللہ، تیری عدالت میں جو اپرادھی ہوگا، جو مجرم ہوگا، جو کرمنل ہوگا، کیا اس کو بھی VIP ٹریٹمنٹ ملے گا؟ کیا وہ بھی تیری سزا سے بچ پائے گا؟ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنے بال بچوں کو، اپنی پتنی کو، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ کس چیز سے؟ نارا، آگ سے بچاؤ۔
کیسی آگ سے؟ وقودها الناس والحجارہ، جو آگ ایندھن سے جلے گی، جو آگ انسانوں سے جلے گی، جو آگ پتھروں سے جلے گی، جو آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، جو ڈیزل سے نہیں جلے گی، جو سی این جی سے نہیں جلے گی، جو آگ جلے گی تو مانوش سے جلے گی، انسان سے جلے گی اور پتھروں سے جلے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اور اللہ تعالیٰ کی جیل کے جو جیلر ہوں گے، اللہ تعالیٰ جہنم کی چوکیداری کرنے کے لیے، جہنم کا پربند کرنے کے لیے، جہنم کی ویوستھا کرنے کے لیے ایسے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ سیٹ کرے گا۔ وہ فرشتے بڑے سخت ہوں گے، بڑے ہارڈ ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ دریا دلی نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ کرپا نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ دیا نہیں کریں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ بہت کٹر ہوں گے، بڑے کٹھور ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کے آدیش کا پالن کریں گے، جو اللہ تعالیٰ حکم دے گا وہ اسی کا پالن کریں گے، وہ اپنی منمانی نہیں کریں گے۔ وہ ہوگی جہنم۔ دنیا میں عدالت میں اپرادھی آتا ہے، پیسے سے خرید کر کے جھوٹے گواہوں کو لے آتا ہے، جھوٹے گواہ کر کے جھوٹی گواہی دے کر کے اپرادھی کو بچا لیتے ہیں۔ ہے انسان، کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی تو کوئی جھوٹا گواہ لے کر کے نہیں آ پائے گا، تو جھوٹ بھی نہیں بول پائے گا۔ اللہ تعالیٰ تیرے منہ کے اوپر، تیرے مخ کے اوپر اللہ تعالیٰ سیل لگا دے گا، مہر لگا دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم لوگوں کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، لوگوں کی زبان پر ہم مہر لگا دیں گے، لوگوں کے ہاتھ بولیں گے، لوگوں کے پیر بولیں گے۔ آپ کا ہاتھ بولے گا، اس ہاتھ کو آپ نے کہاں کہاں اپیوگ کیا، اس ہاتھ کا آپ نے کہاں کہاں غلط استعمال کیا، یہ ہاتھ بولے گا، یہ پیر بولے گا، اس سے کہاں چل کے تم گئے تھے۔ یہ دیکھیے کیمرہ لگا ہوا ہے اور کیمرہ ریکارڈنگ کر رہا ہے، اور اب تو ماشاءاللہ ایسے ایسے کیمرے آتے ہیں جو نوائز کنٹرول ریکارڈنگ سسٹم ہوتا ہے، یعنی اگر میں تقریر کر رہا ہوں تو صرف میری آواز کو کیچ کرے گا، آس پاس سراؤنڈنگ میں جو آوازیں ہیں، جو ساؤنڈز ہیں، اس کو وہ ریکارڈ نہیں کرے گا۔ ہے انسان، تو اللہ کا بنایا ہوا ایک چھوٹا سا بندہ ہے اور تیرے اندر چھوٹا سا دماغ ہے۔ اگر تو اپنے دماغ سے ایسے کیمرے بنا سکتا ہے، ایسے ریکارڈنگ ڈیوائس بنا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو تیرا کریٹر ہے، جو تیرا نرماڑ کرتا ہے، جو تجھے بنانے والا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ تیری حرکتوں کو ریکارڈ نہیں کر سکتا؟ اے رات کے اندھیرے میں پاپ کرنے والے، اے بند کمرے میں گناہ کرنے والے، اے دنیا سے چھپ کر کے گناہ کرنے والے، دنیا سے تو نے چھپا لیا، ماتا پتا سے چھپا لیا، بڑے بھائی سے چھپا لیا، بڑی بہن سے چھپا لیا، ماں نے نہیں دیکھا، باپ نے نہیں دیکھا، دیدی نے نہیں دیکھا، بھائی نے نہیں دیکھا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں دیکھا؟ ارے اللہ تو وہ ہے، فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں جو بھید چھپے ہیں، جو رہسیہ چھپے ہیں، جو راز چھپے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ قیامت کے دن آپ کوئی جھوٹا گواہ پرستت نہیں کر پائیں گے۔ ہاں، قیامت کے دن سچا گواہ آئے گا۔ کون آئے گا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ کھالتی پور کی یہ زمین بولے گی، 3 جنوری کی ٹھنڈی کی رات تھی،
لوگ آرام سے اپنے رضائی میں کمبل میں سوئے ہوئے تھے. اے اللہ کچھ نوجوانوں نے محنت کر کے جلسہ کیا, پروگرام کیا, اور پنڈال کے نیچے سینکڑوں مردوں اور عورتوں نے اپنے اپنے بستر کو چھوڑ کے, اپنا آرام چھوڑ کے ٹھنڈی کے موسم میں اے اللہ بیٹھ کر کے قرآن کی آیتوں کو سناتا, اے اللہ تیرے نبی کی حدیثوں کو سناتا, اے اللہ دین کی باتوں کو سنا تھا. یہ کھالتی پور کی دھرتی بولے گی. اور یہیں پر اگر کلیا چک کے بازار میں کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی بیٹھ کر کے تاش کا پتا کھیل رہا ہے, کوئی بیٹھ کر کے موبائل پر گندی مووی دیکھ رہا ہے, کوئی غلط کام کر رہا ہے, کوئی پاپ کر رہا ہے, یومئذ تحدث اخبارہا, وہاں کی دھرتی بولے گی, وہاں کی زمین بولے گی, زمین گواہی دے گی. اور کون گواہی دے گا؟ ہماری آنکھیں گواہی دے گی. آج بڑے بڑے کیمرے بن گئے. اچھا کیمرہ آپ مارکیٹ میں لینے جائیں گے, 1 لاکھ روپے کا کیمرہ, 1.25 لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ کا کیمرہ ملے گا. کیمرے میں قیمت کس چیز کی؟ لینس کی قیمت. جتنا بڑا لینس ہوگا اتنی زیادہ قیمت ہوگی. جاؤ آنکھ کے ڈاکٹر سے پوچھو, ڈاکٹر صاحب 1.5 لاکھ کے کیمرے میں جو لینس لگائے وہ زیادہ قیمتی ہے یا مانوش کی آنکھ کا لینس زیادہ قیمتی ہے؟ جاؤ ڈاکٹروں سے پوچھو یہ بڑے بڑے DSLR کیمروں کا جو لینس ہے یہ زیادہ پاورفل ہے یا انسان کی آنکھوں کا لینس زیادہ پاورفل ہے؟ ڈاکٹر بولے گا نہیں میرے بھائی, انسان کی آنکھوں کے لینس کے سامنے یہ کیمرے کا لینس کچھ بھی نہیں ہے. اگر کیمرے کا لینس آپ کی ہر چیز کو ریکارڈ کر سکتا ہے تو آپ کی آنکھوں کے اندر جو لینس لگا ہے وہ بھی ریکارڈ کر رہا ہے. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. اے انسان جب تو قیامت کے دن آئے گا تیرے کان تیرے خلاف گواہی دیں گے, تیری آنکھیں تیری ریکارڈنگ پیش کریں گی, تیرے بدن کی توچا تیری چمڑی تیرے خلاف گواہی دے گی. انسان کی آنکھیں, انسان کے کان اور انسان کی توچا اس کے خلاف گواہی دے گی. اور جب انسان دیکھے گا میری آنکھیں بول رہی ہیں, میرے کان بول رہے ہیں, میری توچا بول رہی ہے, انسان کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْتَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ. انسان کی چمڑی بولے گی, انسان کے بدن کی توچا بولے گی کہ اے انسان تو سن لے, آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو بولنے کی شکتی دی ہے, ہم بولیں گے اور تیرے بول کھولیں گے, تیرے کرتوت کھولیں گے. میرے بھائیوں اس دن سے ڈرو. یہ اللہ کے رسول پر آخری آیت اتری ہے قرآن. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے سامنے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, اور ہر انسان کو اس کے عمل کا, اس کے کرتوت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور کسی کے ساتھ انیائے نہیں ہوگا, کسی کے ساتھ اتیاچار نہیں ہوگا. او دنیا میں اپنے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والوں, اپنے پڑوسی کے اوپر اتیاچار کرنے والوں, اپنے باپ کی جائیداد میں اپنی بہن کا حصہ نہ دینے والوں, اپنے بھائی کی اولاد کے ساتھ انیائے کرنے والوں, تم دنیا میں زمین زیادہ لے سکتے ہو, جائیداد زیادہ بنا سکتے ہو, بینک بیلنس زیادہ بنا سکتے ہو, لیکن قیامت کے دن تم کیا کرو گے؟ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. قیامت کے دن ایک ایک اتیاچار کا بدلہ دیا جائے گا, ایک ایک انیائے کا بدلہ دیا جائے گا. میری پیاری ماں بہنوں, آپ جب سونے کا سامان لینے جاتی ہیں, وہ ناک میں جو ہم عورتیں پہنتی ہیں اس کو ناک کی کیل بولتے ہیں. آپ سونار کے یہاں جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ مجھ کو سونے کی کیل دے دو. سونار آپ کو کیل کا ڈیزائن دکھاتا ہے, آپ ڈیزائن کو پسند کرتی ہیں. سونار اپنے ترازو کے اوپر رکھتا ہے,
وہ سونے کی جو کیل ہے جو ناک میں ہماری عورتیں پہنتی ہیں، وہ کیل تو 1 گرام کی بھی نہیں ہوتی، 1 گرام سے بھی کم ہوتی ہے، لیکن سونار کا ترازو اس کو بتا دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بھائی سونار کا ترازو کتنا اچھا ہے، یہ تو سونے کی کیل کا وزن بھی بتا رہا ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، سونار کا ترازو تو 1 گرام کا وزن بتا رہا ہے، آدھے گرام کا وزن بتا رہا ہے، آدھے کے آدھے کا وزن بتا رہا ہے۔ آؤ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ترازو کا حال بتاتا ہوں۔ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور قیامت کے دن کسی کے ساتھ اتیاچار نہیں ہوگا، انیائے نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور 1 رائی کے دانے کے برابر آپ نے پاپ کیا ہوگا، پن کیا ہوگا، نیکی کیا ہوگا، غلط کام کیا ہوگا، اللہ کے ترازو پر آپ کے سمکش آ جائے گا، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور جب حساب اللہ تعالیٰ لے گا تو ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ ڈرو اس دن سے میرے پیارے ساتھی، اس دن سے ڈرو۔ اس دن آپ کا باپ آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ کی ماں آپ کے کام نہیں آئے گی، آپ کا باپ آپ کا بھائی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ آپ کو دیکھ کر کے بھاگیں گے سب۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کے دن انسان اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ ہر انسان نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کو اپنی چنتا ہوگی، اپنی فکر ہوگی۔ دنیا میں باپ بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا اس کی کڈنی خراب ہو گئی، کوئی بیٹا کہہ دیتا ہے ڈاکٹر صاحب اگر میں اپنی کڈنی دے دوں تو کیا میرا باپ بچ سکتا ہے؟ بہت سارے بیٹے باپ کو کڈنی دے دیتے، باپ بیٹے کو کڈنی دے دیتا ہے۔ دنیا میں ہوتا ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی ہوتا ہے، دنیا میں باپ بیٹے کے کام آ جاتا ہے۔ باپ بیمار ہے، بیٹا باپ کو بلڈ دے دیتا ہے، بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بڑا بھائی جا کے بلڈ دے دیتا ہے، باپ بلڈ دے دیتا ہے، ہوتا ہے دنیا میں۔ آخرت کے دن، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا میرے ساتھی، بلکہ انسان سوچے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ انسان کہے گا اے اللہ میرے پتا کو لے لے، مجھ کو چھوڑ دے، میرے بچوں کو لے لے، مجھ کو چھوڑ دے، اے اللہ میری بیوی کو لے لے، مجھ کو چھوڑ دے، میرے خاندان کو لے لے، مجھ کو چھوڑ دے۔ انسان سب کچھ داؤں پہ لگا دے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ وہ دنیا میں فیشن کرنے والے نوجوانوں، وہ بڑے بڑے کرکٹروں کے جیسا بال رکھنے والے میرے نوجوانوں، وہ فلم اسٹاروں کے طرز پر کپڑا پہننے والے، کوئی ہاتھ میں چین پہن رہا ہے، کوئی گلے میں لاکٹ پہن رہا ہے، کوئی بندر کے جیسا بال رکھے ہوئے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اے فیشن کے پیچھے بھاگنے والے نوجوانوں، کل قیامت کے دن تمہارے یہ خوبصورت چہرے کہیں آگ میں فرائی نہ کر دیے جائیں، کہیں جہنم کی آگ میں جلا نہ دیے جائیں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے بندو یشوی الوجوہ، قیامت کے دن جو آگ ہوگی وہ تمہارے چہروں کو بھون کر کے رکھ دے گی، تمہارے چہروں کو فرائی کر کے رکھ دے گی۔ انسان کی فیس کی اسکن بڑی سینسٹیو ہوتی ہے، ہماری مائیں بہنیں جانتی ہیں، وہ فاؤنڈیشن لینے جانتی تو 10 فاؤنڈیشن چیک کرتی ہے، جو فاؤنڈیشن ان کی اسکن کو سوٹ کرتا ہے وہی لیتی ہے، جو کریم ہماری اسکن کو سوٹ کرتی ہے وہ کریم ہم چہرے پہ لگاتے ہیں۔ تو دنیا میں کریم لگاتا رہا، تو فیس واش سے چہرے دھلتا رہا، تو
تو جاڑے میں ونٹر کریم لگاتا رہا، تو گرمی میں سن کریم لگاتا رہا، تو نے اپنے چہرے کی اسکن کا اتنا خیال رکھا، تو نے جہنم کی آگ سے اپنے چہرے کو، اپنی توچا کو، اپنی چمڑی کو بچانے کا کوئی انتظام کیوں نہیں کیا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ اے اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط کرنے والوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناانصافی کرنے والوں، اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچانے والوں، اے حقوق العباد میں کمی کرنے والوں، کل قیامت کے دن حقوق العباد کے بارے میں سوال ہوگا۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا ویوہار کیسا تھا؟ بچوں کے ساتھ آپ کا ویوہار کیسا تھا؟ پتی کا پتنی کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ پتنی کا پتی کے ساتھ ویوہار کیسا تھا؟ حقوق العباد کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اگر آپ کی نماز چھوٹی ہوگی اللہ معاف کر سکتا ہے، آپ کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوں گے اللہ معاف کر سکتا ہے، آپ نے حج کی طاقت تھی حج نہیں کیا تھا اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اس کا تعلق اللہ کے ادھیکار سے ہے، اس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے۔ لیکن اگر آپ نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا، کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک آپ دنیا میں وہ حق دے نہیں دیں گے، جب تک آپ دنیا میں معافی نہیں مانگ لیں گے۔ مولی صاحب ہم معافی نہیں مانگیں گے، بھائی کا بھائی سے جھگڑا چل رہا ہے، 10 سال ہو گئے بھائی بھائی سے بول نہیں رہا ہے، اور کوئی بھائی اپنے بھائی سے بات کر کے جھگڑا ختم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ او کلیا چک والو، او کھالتی پور والو، آپ کے پشچم بنگال میں اگر سب سے بڑا شہر کوئی ہے تو کلکتہ ہے، اور کلکتہ میں مجھے نہیں معلوم کہ کون سا ایریا سب سے مہنگا ہے۔ میں ایک بار کلکتہ گیا تو کسی نے بتایا کہ شاہ رخ خان کا ہوٹل ہے بہت مہنگا ہے، شاہ رخ خان نے خریدا ہے۔ آج کلکتہ جیسے شہر میں بالی ووڈ کا ایک ہیرو اگر کروڑوں کا ہوٹل لیتا ہے تو دنیا کہتی ہے یہ شاہ رخ خان کا بنگلہ ہے، یہ شاہ رخ خان کا ہوٹل ہے، اس نے کروڑوں میں لیا ہے۔ اس زمین کی ویلیو ہے، اس جگہ کی ویلیو ہے۔ او دنیا والو، تمہاری زمین پر بڑی سے بڑی قیمتی جگہ کی وہ ویلیو نہیں ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی جنت کی ویلیو ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَمَوْزِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک ہاتھ کی جگہ، ایک اسکوائر فیٹ کا ایریا جنت میں یہ بہتر ہے دنیا کی تمام جگہوں سے، دنیا کے تمام نعمتوں سے جنت کا ایک اسکوائر فیٹ کا ایریا بہتر ہے۔ اے بھائی سے جھگڑا کر کے بیٹھنے والوں، اے بہن سے بول چال کر کے بند رکھنے والوں، اے ساس سے ناراض ہو کر کے بیٹھ جانے والی بہو، اے بہو سے ناراض ہو کر کے بیٹھ جانے والی ساسوں، آؤ میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے اس حدیث کو سننا۔ اگر اس حدیث پر عمل کر لو گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا زعیم، میں گارنٹی لیتا ہوں۔ ارے میرا نبی بول دے تب بھی ہم ماننے کو تیار ہیں، مگر میرا نبی گارنٹی لے رہا ہے انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے اندر ایک مکان کی گارنٹی لیتا ہوں۔ جنت میں ایک محل ملے گا، جنت میں ایک بنگلہ ملے گا، جنت میں ایک گھر ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ آپ صحیح ہیں، سامنے والا غلط ہے، you are right, the other person is wrong، آپ صحیح ہیں وہ غلط ہے، لیکن آپ نے اپنی ناک کی چنتا نہیں کی، آپ نے اپنے ایگو کی چنتا نہیں کی، آپ نے جنت کی چنتا کی، آپ نے قیامت کے دن کی چنتا کی، اور آپ نے بھائی سے جا کے کہا بھائی جھگڑا ختم کر دے، ماں سے جا کے آپ نے بات چیت شروع کر دی، باپ سے جھگڑا ختم کر دیا، پڑوسی سے جھگڑا ختم کر دیا۔ آپ نے اگر دنیا میں صحیح ہونے کے باوجود اگر جھگڑا ختم کر دیا، آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں اللہ کے نبی کہ آپ کو جنت میں ایک مکان ملے گا۔ میرے پیارے ساتھی، او میری پیاری ماں بہنوں، ذرا ذرا سی بات پہ آج گھروں میں جھگڑا ہو رہا ہے،
کہیں نند اور بھابھی میں بات چیت بند ہے، کہیں دیورانی جٹھانی میں بات چیت بند ہے، کہیں ساس بہو کا نام لینے کو تیار نہیں ہے، کہیں بہو ساس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، او میرے پیارے بھائیوں، یہ حقوق العباد کا میٹر ہے، یہ بندوں کا میٹر ہے، اور اس کو دنیا میں سلجھا لو ورنہ قیامت کے دن بہت بھاری پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم قیامت کے دن لوگوں کا حق ان کو ضرور دو گے، تمہیں دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَةِ، یہاں تک کہ دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا، اس کو بھی بدلہ چکانا پڑے گا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ حج کرنے گئے ہیں، بہت سارے لوگ عمرہ کرنے بھی گئے ہوں۔ جو حج کرنے گئے ہیں، جو عمرہ کرنے گئے، وہ جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے کہ بھارت کا جو پیسہ ہے، جو روپیہ ہے، INR جو ہمارے یہاں کی کرنسی ہے، وہ سعودی عرب میں نہیں چلتی۔ سعودی عرب کی کسی دکان پہ آپ گئے، آپ نے کافی پی لی، کولڈ ڈرنک پی لی، اپنی بیوی کو برگر کھلا دیا آپ نے، اور آپ نے گاندھی جی کے فوٹو والا 500 کا نوٹ دیا، تو وہ عربی میں بولے گا یہ چولوے نا، وہ عربی میں بولے گا یہ یہاں نہیں چلے گا، یہ یہاں کی کرنسی نہیں ہے۔ آپ سعودی عرب کی دھرتی پر ہیں، آپ انڈیا کی کرنسی یہاں لائے ہیں، یہ نہیں چلے گی۔ وہاں پہ آپ کو کیا دینا پڑے گا؟ ریال دینا پڑے گا۔ ایک ریال ابھی اس وقت اپروکسیمیٹ تقریباً 24-25 روپے کا ایک ریال پڑتا ہے، یعنی انڈیا کا آپ 2500 روپیہ لے کے جائیں گے تو سعودی عرب کا 100 ریال آپ کو ملے گا۔ تو یہاں کی کرنسی سعودی عرب میں نہیں چلے گی، سعودی عرب کی کرنسی یہاں نہیں چلے گی۔ امریکہ جائیں گے وہاں ڈالر چلے گا، کویت جائیں گے وہاں دینار چلے گا، دبئی جائیں گے وہاں درہم چلے گا، بنگلہ دیش میں جائیں گے وہاں ٹکا چلے گا۔ ہر دیش کی اپنی ایک کرنسی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کل جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ کے سامنے ہم اور آپ پرستت ہوں گے، پیش ہوں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حساب دیں گے، آپ کی بہن آئے گی، اے اللہ یہ میرا بھائی تھا، میرا باپ مر گیا، کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے گیا، باپ کی جائیداد میں میرا بھی حق تھا، میرا بھی ادھیکار تھا، میرا بھی حصہ تھا۔ اے اللہ میرا بھائی بہت پکا قرآن و حدیث پہ چلنے کا دعویٰ کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، نبی کے طریقے پہ چلنے کا دعویٰ کرتا تھا، بہت پکا قرآن و حدیث کا ماننے والا تھا۔ اے اللہ میرے بھائی نے دنیا میں اپنے باپ کی جائیداد میں بہن کا حق نہیں دیا، بہن کا حصہ نہیں دیا، اور اے اللہ جب میں نے بھائی سے اپنا حصہ مانگا تو بھائی نے بولا خبردار، اگر تو نے باپ کی جائیداد میں سے حصہ مانگا میں تجھ سے کوئی رشتہ نہیں رکھوں گا۔ اے اللہ میں ڈر گئی، میں نے سوچا میرا مائکہ ختم نہ ہو جائے، میرے باپ کا گھر ختم نہ ہو جائے۔ اے اللہ میں نے صبر کر لیا، میں نے کنٹرول کر لیا۔ اے اللہ آج تیری عدالت میں میں منہ کھول رہی ہوں۔ اے اللہ میرے باپ نے، میرے بھائی نے میرے اوپر اتیاچار کیا تھا، میرے بھائی نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، اے اللہ تو اس کو سزا دے دے۔ اب ظاہر ہے دنیا میں آپ نے زمین قبضہ کیا تھا، پیسہ لیا تھا آپ نے، قیامت کے دن پیسہ تو نہیں دے سکتے، زمین تو نہیں دے سکتے، پھر کیا کریں گے آپ؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے غریب آدمی، سب سے نردھن آدمی، سب سے فقیر آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، صدقہ خیرات لے کر کے آئے گا۔ کیا کوئی بات ہے؟ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কার একটা বাচ্চা ছেলে আসগারের কাছে আছে, কাঁদছে, কার হারিয়ে গেছে একটু খেয়াল করেন, যে আসগারের কাছ থেকে নিয়ে আসেন, কাঁদছে। قیامت کے دن نماز لے کے آیا ہے، روزہ لے کے آیا ہے، دان خیرات لے کے آیا ہے، نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا ہے، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، لیکن کسی کو گالی دیا ہے،
کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہے، کسی کا مال ہڑپا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی نیکیاں ان کو بانٹ دی جائے گی، قیامت کے دن کی کرنسی نیکی ہوگی، قیامت کے دن کی کرنسی گناہ ہوگا۔ آپ کی نیکی بہن کو دے دی گئی، بھائی کو دے دی گئی، پڑوسی کو دے دی گئی، جس پر آپ نے اتیاچار کیا ہے، جس کا آپ نے حق مارا ہے، جس کے ساتھ آپ نے غلط ویوہار کیا ہے، کوئی روزہ لے کے چلا گیا، کوئی نماز لے کے چلا گیا، کوئی حج لے کے چلا گیا، کوئی عمرہ لے کے چلا گیا، اے اللہ ابھی بھی کچھ لوگ لائن لگا کر کے کھڑے ہیں۔ دیکھو بھائی کس کا چھیلا ہے، چھیلا ہے کہ میں ہے؟ چھیلا ہے۔ ارے بھائی اپنے بچوں کو تو سنبھال کے رکھا کرو بھائی، باپ کہیں ہے بیٹا کہیں ہے تو قیامت کے دن والا منظر ہو جائے۔ تو آپ غور کیجئے، ماحول کو شانت بنا ہے، شانت بنے رہنے دیجئے۔ آپ غور کیجئے میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں کہ قیامت کے دن کی جو کرنسی ہوگی، وہاں روپیہ نہیں چلے گا، وہاں ٹکا نہیں چلے گا، وہاں زمین نہیں چلے گی، وہاں آپ کو اپنی نیکیوں کو دینا پڑے گا۔ اور جب آپ کی نیکیاں شیش ہو جائیں گی، آپ کی نیکیاں سماپت ہو جائیں گی، آپ کا روزہ سماپت ہو گیا، حج سماپت ہو گیا، آپ کی نمازیں ختم ہو گئی، اور پھر بھی کچھ لوگ لائن میں لگے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر ان کے پاپ آپ کے اوپر لاد دیے جائیں گے، پھر ان کے پاپ اس انسان کے اوپر لاد دیے جائیں گے جس نے اتیاچار کیا تھا، جس نے انیائے کیا تھا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان دنیا سے روزہ لے کے آیا تھا، نماز لے کے آیا تھا، حاجی تھا، نمازی تھا، اللہ کی راہ میں دان خیرات کرنے والا تھا، اب اس کی حالت کیا ہو گئی، اس کی پرستھتی کیا ہو گئی؟ اب وہ گناہوں سے بھر گیا، اب اس کے سر پہ بہت سارے گناہ لاد دیے گئے، ثم طرح فی النار، اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا نردھن، اس سے بڑا غریب، اس سے بڑا مفلس قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا میرے ساتھ۔ میرے پیارے بھائیوں، حقوق العباد کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ بندوں کا حق دنیا میں اگر آپ نے مارا ہے، ہم نے مارا ہے، اللہ کی قسم قیامت کے دن ہم کو پچھتانا پڑے گا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی میرے کچھ غلام ہیں، وہ میری نافرمانی کرتے ہیں، میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی جب وہ میری نافرمانی کرتے ہیں، میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، میں گالی بھی دے دیتا ہوں، میں مار بھی دیتا ہوں، اے اللہ کے نبی کیا قیامت کے دن میری پکڑ ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن تیرے غلام جو تیری نافرمانی کرتے تھے، تیری بدتمیزی تیرے ساتھ کرتے تھے، اس کو بھی کیلکولیٹ کیا جائے گا، اس کو بھی ناپا جائے گا، تولا جائے گا، اور جو تو نے سزا دی تھی اس کو بھی تولا جائے گا۔ اگر تیری سزا بیشی ہوگی، تیری سزا زیادہ ہوگی اور ان کی غلطی کم ہوگی تو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا، تجھ کو مصیبت کا، کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ اور اگر تو نے جو سزا دی تھی وہ سزا کم تھی اور ان کا اپرادھ بڑا تھا، ان کی غلطی بڑی تھی، تو پھر تیری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا اور تیرے کچھ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحابی نے اتنا سنا، کنارے جا کر کے رونے لگے، زاروں قطار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دہاڑے مار مار کے رونے لگے۔ اے اللہ کے رسول میں اپنے غلاموں کو جو سزا دیتا ہوں میں کوئی ناپ تول کے تو سزا نہیں دیتا ہوں، اے اللہ کے نبی مجھ کو کیا معلوم کہ میری سزا زیادہ ہے یا ان کی غلطی زیادہ ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اگر میری سزا زیادہ ہے تو قیامت کے دن میرا گھاٹا ہو جائے گا، میرا نقصان ہو جائے گا۔ اے اللہ کے نبی میں اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتا، میں اتنا بڑا رسک مول نہیں لے سکتا۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے
وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور اللہ کے ترازو میں کسی کے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوگا، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اللہ تعالیٰ کے ترازو پر سامنے آ جائے گی، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ جب حساب لے گا تو اللہ کافی ہوگا۔ اے میرے صحابی، کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی ہے؟ اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے قیامت کے دن جب تولا جائے گا تو پورا پورا تولا جائے گا۔ صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی، میں اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتا، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اشہدکم علی انہم احرار کلہم، اے اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں، میں اتنا بڑا رزق مول نہیں لے سکتا، میں اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ یہ ہے حقوق العباد کا میٹر، اور اسی حقوق العباد کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے جو قرآن کی دوسری آیت میں نے خطبے کے بعد پڑھی تھی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 تھی، آیت نمبر 36 تھی۔ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ادھیکار اپنا بیان کیا، 9 ادھیکار بندوں کا بیان کیا۔ ایک حق اللہ تعالیٰ نے اپنا بیان کیا ہے اور 9 حق اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا بیان کیا ہے۔ اے کھالتی پور کے لوگوں، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نساء کی 36 نمبر کی آیت ہے۔ جاؤ آج کی تقریر سے تم کچھ لے کے جاؤ، نہ چاہے نہ لے کے جاؤ، لیکن قرآن کی اس آیت کو اچھی طریقے سے سمجھ کے جانا، شاید آپ کی دنیا بن جائے، آخرت بن جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے میرے بندو تم اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرنا۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تم اللہ کا استھان کسی اور کو نہ دے دینا، تم اللہ کا درجہ کسی اور کو نہ دے دینا۔ جب تم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہو تو کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے سہایتا مانگتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور مسجد کے باہر نکل کر کے اگر تم اپنا سر کسی پتھر کے آگے جھکا دیتے ہو، کسی پیڑ کے آگے جھکا دیتے ہو، کسی جانور کے آگے جھکا دیتے ہو، کسی قبر اور مزار کے آگے جھکا دیتے ہو، کسی چیز کے آگے میں تم اپنا سر جھکا دیتے ہو، تو یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی ہے، اور یہ بے وفائی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب معاف کرے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے دنیا میں شرک کیا ہے اور بغیر توبہ کی آپ کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میرے بندو ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ابھی کرسمس کا تہوار آیا تھا 25 دسمبر کو، آپ کے بنگال کے ہمارے کچھ دوست لوگ ہمارے فیس بک کی فرینڈ لسٹ میں ہیں، دیکھا وہ فیس بک کے اوپر میری کرسمس میری کرسمس، پھر 31 دسمبر کی رات آئی تو ہیپی نیو ایئر۔ کیوں کرتے ہو میرے بھائی ایسا؟ آپ مسلمان ہیں، آپ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں، آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ کرسمس منانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں اور آپ اس کو شبھ کامنا دے رہے ہیں، اس کو گریٹنگ دے رہے ہیں، اس کو کانگریچولیشن دے رہے ہیں، اس کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ خبردار خبردار، او میری اسکول کالج میں پڑھنے والی میری بہنوں، تم بہت اوپن مائنڈڈ، بہت براڈ مائنڈڈ ہو، بہت پڑھی لکھی ہو، میں جانتا ہوں، لیکن اتنی زیادہ براڈ مائنڈڈ نہ بنو، اتنی اوپن مائنڈڈ نہ بنو کہ تم اپنے ایمان سے کمپرومائز کر لو، اپنی توحید سے کمپرومائز کر لو۔ او میری بہن، تو کالج میں پڑھ یا یونیورسٹی میں پڑھ، تو بی اے کر لے، ایم اے کر لے، تو نرس بن جائے یا ڈاکٹر بن جائے، تو انجینئر بن جائے یا سرکاری جاب کرنے والی بن جائے، اے میری پیاری بہن، تجھے یاد رکھنا چاہیے کہ تو ایک مسلمان ہے، اور مسلمان کا کیا
क्या अकीदा है? कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद। इस्लाम का अकीदा यह है, मुसलमान का अकीदा यह है कि जिसकी इबादत एक गैर मुस्लिम करता है, जिसकी इबादत एक गैर मुस्लिम करता है, उसकी पूजा, उसकी इबादत हम नहीं कर सकते, हमें अलाउड नहीं है। और उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। कोई हिंदू मजहब का है, अपने हिंदू धर्म पर अमल कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। हमारे इस्लाम का यह आदेश है कि हमारा सर झुकेगा तो अल्लाह के सामने झुकेगा, आपको शिर्क करने की इजाजत नहीं है। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। कोई गले में तावीज पहन रहा है, माँ ने बच्चे के गले में तावीज डाला हुआ है, पैर में तावीज बांधा हुआ है, पेट पे तावीज बांधा हुआ है। माँ से पूछो तूने बच्चे को ये धागा क्यों बांधा है, ये तावीज क्यों बांधा है? माँ कहती है ये धागा, ये तावीज जब तक मेरा बच्चा पहने रहेगा इसको बीमारी नहीं लगेगी, इसको नजर नहीं लगेगी। ओ मेरी प्यारी माँ, तुझे किसने ये पट्टी पढ़ा दी कि तेरा बच्चा वो धागा पहने रहेगा तो उसको बीमारी नहीं लगेगी? कुरान तो कहता है कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। कुरान तो हमें यह अकीदा देता है कि हमको जो भी मुसीबत पहुंचती है वो अल्लाह के हुक्म से पहुंचती है, और अल्लाह ताला ने अगर हमारे मुकद्दर में कोई मुसीबत लिखी है तो अल्लाह ही दूर कर सकता है, कोई और दूर करने वाला नहीं है। हम तो डॉक्टर की दवा भी लेते हैं और डॉक्टर से इलाज भी कराते हैं, तो हम ये ईमान और अकीदा रख के करते हैं कि इस दवा के अंदर मुझको ठीक करने की कैपेसिटी अल्लाह देता है। अगर अल्लाह चाहेगा तो ये दवा मुझको ठीक करेगी, वरना दवा का पहाड़ ला के रख दूं मैं ठीक होने वाला नहीं हूं। हमारा अकीदा तो ये होना चाहिए मेरे साथी। वो तावीज और वो धागा, अगर आप उस धागे पर अपना ईमान और अकीदा रखते हैं तो फिर आपकी तौहीद बहुत कमजोर है। आपने जो मकाम और स्थान अल्लाह को देना चाहिए वो आपने काले और लाल धागे को देके रखा हुआ है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। मैंने पूछा क्यों भाई आपने ब्रेक क्यों लगा दिया? कहा मौलाना साहब बिल्ली ने रास्ता काट लिया। मैंने कहा ये बताइए बिल्ली ने रास्ता काटा तो क्या मतलब है? कहा कोई संकट आने वाला है, कोई मुसीबत आने वाला है। मैंने कहा मेरे भाई ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। उसने कहा, ड्राइवर ने कहा मौलाना साहब फिर बिल्ली ने रास्ता क्यों काटा? मैंने कहा सीधी सी बात है, बिल्ली को इधर से उधर जाना तो वो रास्ता ही तो काटेगी और क्या करेगी। बिल्ली अगर रास्ते से जा रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि बिल्ली को जाना था, उससे आपकी गाड़ी का कोई संबंध नहीं है मेरे प्यारे साथी। हमारी माँ अपने बच्चों को जब मालिश करती हैं, मालिश करने के बाद बच्चे के माथे पर काले रंग का टीका लगाती हैं। पूछो ये टीका तुमने क्यों लगाया? कहा कि टीका इसलिए लगाया ताकि बच्चे को नजर न लगे। कुछ औरतें तो बच्चे को ऐसे ऐसे लेकर के बलाइयां उतारती हैं, नजर उतारती हैं। ये तमाम चीजें तौहीद के खिलाफ है, ये शिर्क है, ये शिर्किया अमल है मेरी प्यारी माँ बहनों। अगर आप अपने बच्चे को नजर से बचाना चाहती हैं, मैं दुआ सुना देता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में जाके दुआ को लिख लेना। हिंदी ना आती तो बंगला में लिख लेना, इसको याद कर लेना। अल्लाह के नबी अपने नवासे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को दम करते थे, ये दुआ पढ़ के दम करते थे। कौन सी दुआ है सुन लीजिए। अगर आप अपने बच्चे को ये दुआ पढ़ के दम कर देंगे, आपका बच्चा इंशाअल्लाह नजर बस से महफूज रहेगा। उईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये दुआ पढ़ करके बच्चे को दम कर दो, किसी काजल के टीके की और कोई नजर उतारने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। हम लोग सही जानकारी नहीं रखते और गलत जानकारी पर अमल कर रहे हैं। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक मत करो। ये पहला हक अल्लाह ताला ने अपना बयान किया। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने 9 चीजें बयान की और वो 9 चीजें बंदों से उसका संबंध है, बंदों से उनका ताल्लुक है, हुकूकुल इबाद से उनका ताल्लुक है।
فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے ماتا پتا کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، اچھا سلوک کرو۔ جس ماں نے تم کو جنم دیا ہے، جس ماں نے 9 مہینے تم کو پیٹ میں رکھا ہے، اور جس ماں نے اپنے جیون کو داؤں پہ لگا کر کے تم کو جنم دیا ہے، جس ماں نے 2 سال تک اپنا دودھ تم کو پلایا ہے، اس ماں کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہ کرو، اس ماں کے ساتھ ہمیشہ پیار اور محبت کا رشتہ قائم رکھو۔ جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، جس باپ نے تیرے آرام کے لیے اپنے آرام کو قربان کر دیا ہے، جس باپ کی جوانی تجھے صحت مند بنانے میں، تجھ کو اچھی پڑھائی دینے میں، تیرا کیریئر بنانے میں اس باپ کا اس کی ساری جوانی اور ساری طاقت گئی ہے، اس باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، مگر ایک بات بولوں، ہم جتنا بھی اچھا سلوک کر دیں، ہم ماں باپ کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ ماں 70 سال کی بوڑھی ہو گئی، بستر پہ لیٹرین کر رہی ہے، پاخانہ کر رہی ہے، بیٹا بہت اچھا ہے، 70 سال کی بوڑھی ماں کا لیٹرین صاف کر رہا ہے۔ جب وہ بچہ 2 سال کا، 2.5 مہینے کا، 4 مہینے کا بچہ تھا، وہ بھی بستر پہ لیٹرین کر دیتا تھا، راستے میں لیٹرین کر دیتا تھا، گھر میں کہیں پر بھی گندگی کر دیتا تھا۔ اس کی ماں نے بھی اس کی گندگی کو صاف کیا تھا، لیکن ماں کے چہرے پر ناگواری نہیں تھی، ماں تو ہنس کر کے مسکرا کر کے اس کی گندگی کو صاف کر رہی تھی۔ او انسان، جب تو چھوٹا تھا، جب تو بچہ تھا، تیری ماں نے تیری گندگی کو صاف کیا تھا، تیری ماں کے چہرے پر کوئی ناگواری نہیں تھی، تیری ماں نے ہنس کر کے مسکرا کر کے تجھے کھلا کھلا کے تیری گندگی کو صاف کیا تھا۔ آج وہ ماں 70 سال کی ہو گئی اور بیٹا اپنی ماں کی گندگی کو صاف کر رہا ہے، لیکن بیٹا اس جذبے کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے۔ بیٹا ناک پہ رومال رکھ کے گندگی کو صاف کرے گا، بیٹا پیشانی پر بل لا کے گندگی کو صاف کرے گا۔ آپ ماں کی گندگی کو صاف کر سکتے ہیں، مگر وہ کلیجہ کہاں سے لاؤ گے جو ماں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ وہ دل کہاں سے لاؤ گے جو اللہ نے ماں کو دیا ہے؟ ماں کے جیسا کلیجہ آپ نہیں لا سکتے، باپ کے جیسا کلیجہ آپ نہیں لا سکتے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے انسان، اپنے ماتا پتا کے ساتھ تو اچھا سلوک کر۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، جب تیری ماتا یا تیرے پتا، تیری ماں یا تیرے باپ اگر بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں اور تجھ کو مل جائیں بڑھاپے میں، او لوگو، تمہارے گھر میں اگر بوڑھی ماں ہے اس کو بوجھ نہ سمجھنا۔ اللہ کی قسم، میں نے دیکھا ہے جن گھروں سے بوڑھے ماں باپ چلے جاتے ہیں ان گھروں سے برکتیں روٹ جاتی ہیں، ان گھروں سے اللہ کی رحمتیں روٹ جاتی ہیں۔ ارے تجھے کیا پتا، جب تو بائک چلا کر کے کلیا چکے مارکیٹ میں جا رہا تھا، تو مالدہ کی سڑکوں پہ جا رہا تھا، تو فرقہ کے برج پر جا رہا تھا، اچانک تیرے سامنے سے ٹرک آ گئی اور ہو سکتا تھا تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور تو ایکسیڈنٹ سے بچ گیا، تو درگھٹنا سے بچ گیا۔ تجھے کیا پتا کہ جب تو درگھٹنا سے بچا تھا، کہیں دور تیری ماں مصلے پر بیٹھ کر تیرے لیے دعائیں کر رہی تھی، وہ تیری ماں کی دعاؤں کی برکت تھی کہ تو حادثوں سے بچ جایا کرتا ہے، تو مصیبتوں سے بچ جایا کرتا ہے، تو پریچھاؤں میں کامیاب ہو جایا کرتا ہے۔ او لوگو، تمہارے گھر میں اگر بوڑھے ماں باپ ہیں ان کو بوجھ نہ سمجھنا، ان کو اپنے گھر میں مصیبت نہ سمجھنا، ان کی قدر کرنا، ان کی سیوا کرنا۔ فرمایا فلا تقل لهما اف، خبردار اپنے بوڑھے ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرهما، ان کو ڈانٹ کر کے ان سے بات نہ کرنا، وقل لهما قولا کریما، ان سے ادب سے بات کرنا، تمیز سے بات کرنا۔ اور اگلی بات جو اللہ نے کہی، بڑی پیاری بات کہی، فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ تو اپنے شہر کا ڈی ایم بن گیا، ایس ایس پی بن گیا، ایم ایل اے بن گیا، ایم پی بن گیا، تو سپریم کورٹ کا جج بن گیا، تو
تو ماں کے پاس جب آ کر کے بیٹھے گا تو سپریم کورٹ کا جج اپنے آپ کو سمجھ کر کے مت بیٹھنا، تو شہر کا ڈی ایم بن کر کے نہ بیٹھنا، تو پولیس کمشنر بن کر کے نہ بیٹھنا، تو ڈاکٹر بن کر کے نہ بیٹھنا، تو انجینئر بن کر کے نہ بیٹھنا. جب ماں کے قدموں کے پاس جا کے بیٹھنا تو بیٹا بن کے بیٹھنا، جب باپ کے پاس جا کر کے بیٹھنا تو بیٹا بن کے بیٹھ جانا. فرمایا وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہے میرے بندے اپنے ماں باپ کے لیے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جانا، اپنے آپ کو ڈاؤن کر دینا، اپنے آپ کو اپنے بازوؤں کو بچھا دینا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا پڑھتے رہنا کہ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر تو دیا کر، میرے ماں باپ پر تو کرپا کر، میرے ماں باپ پر تو رحم کر، جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا ہے. یہ دعا بھی ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہے. کم سے کم یہ دعا تو یاد کر لو. ماں کی طرف سے عیدگاہ میں دان دے رہے ہو، مسجد میں دان دے رہے ہو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں اس کو غلط نہیں مانتا، لیکن عیدگاہ میں دان دے دینا، مدرسے میں دان دے دینا، مسجد میں دان دے دینا، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. جتنی بڑی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے دل کی گہرائی سے یہ دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماتا پتا پر تو دیا کر، رحم کر، کرم کر، جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا ہے. ماں باپ کا دل مت دکھاؤ میرے ساتھ. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ نے آپ کے ساتھ انیائے بھی کر دیا ہو، یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں. بڑے بیٹے کی محبت میں ماں نے باپ نے کوئی ایسا قدم اٹھا دیا اور بیٹوں کے ساتھ انیائے ہو گیا. ابھی کٹیہار میں میرا پروگرام تو ایک سوال آیا میرے پاس، مولانا صاحب ایک انسان کے 5 بیٹے ہیں اور ایک بیٹا ماتا پتا کا زیادہ خیال کرتا ہے، زیادہ سیوا کرتا ہے. ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اس بیٹے کو اپنی زمین اور جائیداد میں زیادہ حصہ دے دیں، اور بھائی لوگوں کو بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ اپنے ماں باپ کی زیادہ قدر کر رہا ہے. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ میں نے کہا نہیں جائز ہے. ماں باپ اپنی زندگی میں جب بھی کوئی چیز دیں گے سارے بچوں کو برابر دینا پڑے گا، اور مرنے کے بعد بھی جب وراثت کو بانٹا جائے گا، باپ کے ترکے کو بانٹا جائے گا تو سارے بھائیوں کو برابر دیا جائے گا. میں نے کہا بڑا بیٹا یا چھوٹا بیٹا باپ کی زیادہ قدر کرتا ہے یا زیادہ سیوا کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کو ثواب ملے گا، لیکن ثواب زیادہ ملے گا، دنیا میں ادھیکار زیادہ نہیں مل پائے گا. میں نے کہا مان لو باپ کا جب انتقال ہوا، ایک بیٹا 50 سال کا 40 سال کا ہو چکا تھا، اور باپ جب انتقال کر رہا ہے تو ایک بیٹا اس کی پتنی کے پیٹ میں ہے، وہ گربھوتی ہے، اور باپ کے مرنے کے بعد وہ بیٹا دنیا میں جنم لیتا ہے. اس نے تو باپ کی شکل بھی نہیں دیکھی، باپ کی سیوا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ بچہ تو باپ کے دنیا سے مرنے کے بعد جنم لے رہا ہے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ جتنا تمام بیٹوں کو اپنے باپ کا حصہ ملے گا اتنا ہی اس بچے کو بھی ملے گا جو بچہ اپنے باپ کی مرتیو کے بعد پیدا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. باپ نے اگر انیائے کیا ہے، ماں نے انیائے کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو حساب دیں گے. آپ کو تب بھی ماں کا خیال کرتے رہنا ہے، باپ کا خیال کرتے رہنا ہے، ان کو منانے کی کوشش کرتے رہنا ہے، ان کی رضا کی کوشش کرتے رہنا ہے. اگر ماں باپ نے کچھ غلط کیا ہے، کچھ ناانصافی کی ہے، وہ اللہ کو حساب دیں گے، آپ کو اپنا فرض ادا کرتے رہنا ہے. تو یہ پہلا حق ہے حقوق العباد میں، اپنے ماتا پتا کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کے بعد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. جو تمہارے سمبندی ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں،
جن کے ساتھ تمہارا رشتہ ہے ان کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو، کیونکہ جب تم دنیا میں پیدا ہوئے تو اکیلے نہیں پیدا ہوئے، تم دنیا میں آئے کسی کے پوتا تھے، کسی کے بیٹا تھے، کوئی تمہارا دادا ہے، کوئی تمہارا نانا ہے، کوئی تمہارا چاچا ہے، کوئی تمہارا تایا ہے، کوئی تمہاری خالہ ہے، کوئی تمہارا ماموں ہے، ان رشتوں میں تم گر کر کے پیدا ہوئے ہو، لہٰذا دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ او کھالتی پور والو، بہت دان کرتے ہو، عیدگاہ میں 50 لاکھ کا دان دیا، مسجد میں 10 لاکھ کا دان دیا، مدرسے میں 5 لاکھ کا دان دیا، اور آپ کا اپنا سگا بھائی بیچارہ، اس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا کھانے کا بھی جگاڑ نہیں ہے، اس کے پاس اپنے سر کو چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں ہے، اپنے بیمار بچے کا علاج کرانے کے لیے دوا کے پیسے بھی نہیں ہے، اور آپ عیدگاہ میں، مسجد میں اور مدرسے میں خوب دان کر رہے ہیں۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ مانوتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ علی ذی الرحم سنتان، اپنے رشتہ دار کو اگر دان کرو گے، اپنے رشتہ دار کو جو ضرورت مند ہے اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دو گے، اس کو صدقہ اگر کرو گے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، آپ کو صدقہ کا دان کا ثواب بھی ملے گا، اور آپ کو رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ یہاں تو صاحب بھائی بھائی کی ترقی دیکھ کے جل رہا ہے، میرے بھائی کا مکان اتنا اچھا کیسے بن گیا، وہ کیسے لاکھوں روپیہ کیسے کما رہا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ اپنے بھائی کے بچوں کی پڑھائی تک سے جلتے ہیں، اپنی بہن کے بچوں کی پڑھائی تک سے جلتے ہیں۔ اے حسد کرنے والے، اے جلنے والے، اے اپنے بھائی بہنوں کا، اپنے رشتہ داروں کی ترقی دیکھ کر کے جلنے کڑنے والے، ان کا تو کچھ بھی بگاڑ نہ پائے گا، تو حسد کر کے جلن کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ حسد کی آگ ایسی ہے جو انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، جیسے سیلون میں بال بنانے والے کے پاس استرا ہوتا ہے، وہ استرے سے آپ کے بال کو صاف کر دیتا ہے، جس طریقے سے استرے سے بال صاف ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے حسد سے آپ کی نیکیاں سماپت ہو جاتی ہیں، آپ کی نیکیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ رشتہ داروں سے اگر کچھ انبن ہو جائے، خبردار جا کر کے بات ختم کر لیا کرو، جھگڑے کو طول مت دو۔ اور اے کھالتی پور کے لوگوں، اگر ہو سکے تو کچھ ایسے لوگوں کو بھی تیار کرو جو سماج میں ہونے والے جھگڑوں کو ختم کر دیا کریں، جو سماج میں کسی گھر میں اگر کوئی وواد ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، وہ جا کر کے ختم کر دیا کریں، میل ملاپ کرا دیا کریں۔ اس کا بھی بڑا ثواب ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تم کو وہ نیکی نہ بتا دوں جو روزے سے بڑھ کے ہے، جو نماز سے بڑھ کر کے ہے، جو صدقہ خیرات سے بڑھ کر کے ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسی کون سی نیکی ہے جو نماز سے بھی بڑی نیکی ہے، جو روزے سے بھی بڑی نیکی ہے، جو صدقہ خیرات سے بھی بڑی نیکی ہے؟ یعنی نفل روزہ اور نفل صدقہ اور نفل نماز سے بہتر یہ نیکی ہے۔ یہاں فرض کی بات نہیں ہو رہی، نفل کی بات ہو رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایسی کون سی نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا الاصلاح بین الناس، لوگوں میں وواد کو ختم کرا دینا، لوگوں کے اندر میل ملاپ کرا دینا، لوگوں میں صلح کرا دینا، دو بچھڑے ہوئے بھائیوں کو ملا دینا، دو لوگوں میں جھگڑے کو ختم کرا دینا، یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ نفل روزہ اور نفل نماز سے بڑھ کر کے اس کا ثواب ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں جھوٹ بولنا بہت بڑا پاپ ہے، لیکن دو بھائیوں میں اگر جھگڑا ہو جائے تو جھگڑے کو سماپت کرانے کے لیے دو بھائیوں میں آپ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، اجازت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں میں صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بول دیتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے میرے بھائیوں، اپنے ریلیشن کو، اپنے رشتہ داروں کو پہچانو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور میری بات یاد رکھو، آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی اگر آپ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے رشتہ دار سے تعلق توڑ کے رکھے۔ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے رشتہ توڑنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہاں تو برسوں رشتہ توڑ کے بیٹھے، بھائی کا بھائی سے رشتہ بند ہے،
اور بھائی جب مرنے لگتا ہے تو اپنے بچوں سے کہہ کے جاتا خبردار اپنے چاچا سے رشتہ مت رکھنا، اپنے چاچا سے بات چیت مت رکھنا، ان کی شادی میں مت جانا، ان کی غمی میں مت جانا. غلط ہے یہ. اگر باپ ایسا کہہ کے بھی گیا ہے تو اولاد کو اپنے باپ کی یہ بات نہیں ماننا چاہیے، باپ کی ہر بات نہیں ماننا چاہیے. جو بات غلط ہے وہ باپ کی بھی غلط ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ کا ان کے بھانجے سے کچھ اختلاف ہو گیا. بھانجا سمجھتے ہیں؟ بھانجا بھگنا، بنگلہ میں کیا بولتے ہیں؟ بھگنا بولتے ہیں. بہن کا بیٹا، بہنر چھیلا، وہینر چھیلا کیا بولیں گے. حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، ان کی دیدی تھی حضرت اسماء، ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر، وہ بھانجے تھے حضرت عائشہ کے، اور بہت قدر کرتے تھے اپنی خالہ کی. اور خالہ کا ویسے بھی خالہ کا درجہ تو ماں کے برابر ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت زیادہ دان کرتی تھی، میری پیاری ماں بہنوں معاف کرنا، آج اپنے کپڑے لتے اور اپنے زیورات کی تم کو زیادہ چنتا ہے. آج وہ عورتوں کا دور ختم ہو گیا جو مسجدوں میں مدرسوں میں اللہ کی راہ میں اپنے زیورات اتار کے دے دیا کرتی تھی. آج دان کرنے کا، صدقہ کرنے کا جذبہ عورتوں کے اندر سے بھی کم ہو گیا ہے. حضرت عائشہ بہت دان کرتی تھی. ایک مرتبہ انہوں نے بہت بڑی زمین اللہ کی راہ میں دان کر دی. ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر کو بہت برا لگا کہ اتنی قیمتی زمین تھی میری خالہ نے اللہ کی راہ میں دان کر دی، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ اگر میرا بس چلے گا تو میں حضرت عائشہ کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا، وہ زمین وہ گھر میں وقف کرنے نہیں دوں گا. انہوں نے ایک سخت جملہ بول دیا. حضرت عائشہ کو برا لگ گیا، بھانجے کی یہ بات بری لگ گئی. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کی قسم لا اکلمن ابن الزبیر، آج کے بعد میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی. عبداللہ بن زبیر کو احساس ہوا مجھے اپنی خالہ سے ایسی بات نہیں بولنی چاہیے تھی. خالہ کے پاس آئے، معافی مانگنے لگے. خالہ جان آپ کا بھانجا ہوں، آپ کی بہن کا بیٹا ہوں، معاف کر دیجئے. آپ میری ماں ہیں، سارے مسلمانوں کی ماں ہیں. اے عائشہ، اے اماں عائشہ مجھ کو معاف کر دیجئے. حضرت عائشہ تیار نہیں ہوئی، اپنی قسم کو انہوں نے نہیں توڑا. انہوں نے کہا میں بات نہیں کروں گی عبداللہ بن زبیر سے. اب بہت غور سے سننا میرے بھائیو. حضرت عبداللہ بن زبیر نے سوچا کہ مسئلے کو حل کیسے کیا جائے، سمسیا کا سمادھان کیسے نکالا جائے. تو انہوں نے 2 صحابیوں سے کہا کہ آپ لوگ چل کر کے میڈییٹر بن جائیے اور آپ لوگ حضرت عائشہ کو چل کر کے سمجھائیے کہ وہ مجھ سے جھگڑا ختم کر دیں. یہ 2 لوگ کون تھے؟ یہ 2 لوگ اللہ کے رسول کے نانیحال کے قبیلے میں سے تھے. اللہ کے نبی کا جو نانیحال تھا، آپ کے ماموں لوگوں کا نانا کا جو گھرانہ تھا، اس قبیلے کے اس خاندان کے یہ 2 لوگ تھے. اور حضرت عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ حضرت عائشہ اللہ کے رسول سے بہت پیار کرتی ہیں، اور جب نبی سے محبت کرتی ہیں تو نبی کے رشتہ داروں سے بھی بہت محبت کرتی ہیں. اسی لیے عبداللہ بن زبیر نے ان دونوں لوگوں کو پکڑا اور کہا کہ چل کر کے آپ لوگ میرا مسئلہ حل کرائیے. یہ تینوں لوگ پہنچے وہاں پہ، حضرت عائشہ کے گھر پہنچے. انہوں نے دروازے پہ جا کے سلام کیا، جو اسلام کا طریقہ ہے. کہیں پر بھی جاؤ تو پہلے سلام کر کے اندر جاؤ. انہوں نے کہا السلام علیکم یا ام المومنین. اندر سے حضرت عائشہ کا جواب آیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. انہوں نے کہا اندخل، کیا ہم اندر آ جائیں؟ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ. تینوں لوگ مکان کے اندر داخل ہوئے. وہاں پر ایک پردہ لگا ہوا تھا اور پردے کے اس پار حضرت عائشہ تھی اور اس پار یہ تینوں لوگ تھے. جیسے ہی یہ تینوں لوگ اندر داخل ہوئے، عبداللہ بن زبیر اندر پردے کے اس پار گئے اور اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے رونے لگے. دہاڑے مار مار کے رونے لگے. آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. اے میری پیاری خالہ جان، آپ کی بہن کا بیٹا ہوں، آپ کا بھانجا ہوں، معاف کر دیجیے. اے خالہ جان، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، مجھے ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. میں آپ کے دروازے پر آ کے آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھ کو معاف کر دیجیے. حضرت عائشہ بھی رونے لگی.
اور کہنے لگی ہے ابن زبیر میں نے بہت بڑی قسم کھائی ہے، میں اپنی قسم نہیں توڑ سکتی ہوں، میں تجھ کو معاف نہیں کروں گی۔ حضرت عائشہ نے جب یہ بات کہی تو ادھر پردے کی اس پار سے ان دونوں صحابیوں نے کہا اے اما عائشہ آپ تو اللہ کے رسول کی بیوی ہے، آپ تو امت کی ماں ہے، آپ سے زیادہ نبی کی حدیثوں کو کون جاننے والا ہے؟ اے اما جان کیا آپ نے اللہ کے رسول کی اس حدیث کو نہیں سنا ہے؟ آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلق توڑ کر کے رکھے۔ اے اما عائشہ آپ کا بھانجا ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ کی بہن کا بیٹا ہے، معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، چھما کر دیجئے۔ آخر حضرت عائشہ نے اپنے بھانجے کو معاف کر دیا میرے ساتھی، اور جب معاف کیا اور اپنی قسم کو توڑا تو 40 غلام آزاد کی حضرت عائشہ نے اس قسم کو توڑنے کے بعد۔ اور جب وہ اس واقعے کو یاد کرتی تھی اتنا روتی تھی کہ اپنے آنسوؤں کو اپنے دوپٹے سے پوچھنے لگتی تھی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جھگڑے کہاں نہیں ہوتے؟ جہاں 4 برتن ہوں گے آپس میں ٹکرائیں گے، جھگڑوں کا ہونا بڑی بات نہیں ہے، واد وواد کا ہونا بڑی بات نہیں ہے، مگر جھگڑوں کو ختم کر دو۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، مت جاؤ یہاں سے نفرتوں کو لے کر، مت جاؤ یہاں سے جھگڑوں کو لے کر کے۔ رشتہ داروں میں اگر کسی سے کوئی تکلیف بھی پہنچی ہے، جاؤ آگے بڑھ کر کے بات کو ختم کرو اور ملاپ کر لو، دوستی کر لو، محبت پیدا کر لو، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں کام آؤ۔ اللہ کہتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ وَالْيَتَامَى، اور جو اناتھ بچے ہیں، جو یتیم بچے ہیں، جس بچے کا باپ مر چکا ہے، اس اناتھ بچے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اناتھ بچے کے ساتھ کوئی انیائے نہ کرو، کوئی ناانصافی نہ کرو۔ اگر آپ کے بھائی کا بیٹا یتیم ہو گیا، بہن کا بیٹا اناتھ ہو گیا، آپ کا بھتیجا اناتھ ہو گیا، بھانجا اناتھ ہو گیا، تو اور بھتیجوں سے زیادہ اس کی کیئر کرو اور بھانجوں سے زیادہ اس کا خیال کرو، کیونکہ بیچارے کا باپ نہیں ہے، اور جس بچے کا باپ نہ ہو بڑا بے سہارا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے اناتھ بچے کی پرورش کرنے پر آپ نے ابھارا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے انا وکافر الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کو پالنے والا، اناتھ کو پالنے والا جنت میں ایسے جائیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ سٹی ہوئی ہیں۔ اناتھ کو پالنے والا، یتیم کو پالنے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ تو اناتھ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ اس کے بعد فرمایا والمساکین، اور جو غریب لوگ ہیں، آپ کلیا چک کے روڈ پر جا رہے ہیں، بڑے بڑے شو روم لگے ہوئے ہیں، ایک غریب آدمی ٹھیلے پر کوئی سامان بیچ رہا ہے، 50-60 سال کا بوڑھا ہو چکا ہے، گھر کے حالات کی وجہ سے بیچارہ سامان بیچ رہا ہے۔ ایسے غریبوں کا سامان ضرورت نہ ہو تب بھی خرید لیا کرو، ضروری نہیں کہ بھیک دے کر کے ہی غریبوں کی مدد کی جائے۔ کوئی غریب بیچارہ خوددار ہے، بھیک نہیں مانگ رہا ہے، مارکیٹ میں سامان بیچ رہا ہے، کبھی کبھی اس کھلونے والے کا کھلونا لے لیا کرو، کبھی اس سبزی والے کی سبزی لے لیا کرو، کبھی اس بوڑھی عورت سے جا کر کے سامان لے لیا کرو جو بڑھاپے میں جا کر کے روڈ پر اپنے بڑھاپے کی حالت میں اپنی غریبی کی وجہ سے سامان بیچ رہی ہے۔ والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد فرمایا والجار ذی القربى، اور اپنے اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو پڑوسی بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا چاچا ہے، آپ کا تایا ہے، اگر وہ آپ کے گھر کے بغل میں آپ کے گھر سے سٹا ہوا اس کا گھر ہے، وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور آپ کا پڑوسی بھی ہے، اس کا ڈبل حق آپ کے اوپر ہے، اس کو تکلیف نہ پہنچانا، اس کے ساتھ کچھ غلط مت کرنا، اس کو بہتر سے بہتر سلوک کرو اس کے ساتھ۔ اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے، آپ مسلمان ہیں، وہ نان مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، آپ کے گھر میں کھانا بن رہا ہے اور آپ کا ہندو پڑوسی بیچارہ بھوکا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، اسلام کی شکشا کیا ہے؟
इज़ा तबख्त मरक़तन, जब तुम्हारे घर में सालन बने, सब्जी बने, तरकारी बने, भात बने, तो उसको थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा लो। जब तुमको ये मालूम हो कि मेरा पड़ोसी भूखा है, तो अपने खाने में पड़ोसी को भी शामिल कर लो। पड़ोसी का धर्म क्या है, पड़ोसी की जात क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। अपने पड़ोसी के सुख दुख में उससे काम आओ। ये इस्लाम की शिक्षा है, ये कुरान की शिक्षा है, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा है। पड़ोसी अगर आपका रिश्तेदार है तब भी उसके साथ अच्छा सलूक करो। वल जारिल जुनूबी, और पड़ोसी अगर कोई अननोन पर्सन है, किसी और इलाके से आकर के आपके यहां रहने लगा है, अजनबी है, कोई रिलेशन आपका नहीं है, लेकिन आपके घर के बगल में आके रह रहा है, तो आपका पड़ोसी है, उसको तकलीफ मत पहुंचाना, उसकी इज्जत पर हमला करने की कोशिश न करना, उसके बाल बच्चों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश न करना, जहां तक हो सके अपने जरिए उसको भलाई पहुंचाना। उसके बाद फरमाया वस्साहिबि बिल जंबी, और जब तुम सफर में जा रहे हो, तुम यात्रा पे जा रहे हो, तुम ट्रेन में सफर कर रहे हो, तुम बस में सफर कर रहे हो, तो जो तुम्हारा को पैसेंजर है, जो तुम्हारे बगल वाली सीट पर बैठा हुआ है, उसका भी हक है तुम्हारे ऊपर, उसको कोई तकलीफ ना पहुंचा देना। तुम जल्दी से सालन निकाल के, गोश्त निकाल के, रोटी निकाल के उसकी सीट को गंदा ना करने लगना, अपने जरिए उसको तकलीफ ना पहुंचा देना। बच्चों को लेके सफर कर रहे हो, बच्चों का डायपर उतार करके वहां पे मत रख देना, उसको कोई तकलीफ ना पहुंचाना। अल्लाह अकबर। इस्लाम कितना प्यारा दीन है। घर की बात नहीं, यात्रा की बात हो रही है, सफर की बात हो रही है, ट्रेवलिंग की बात हो रही है। आप सफर में भी हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, प्लेन में हैं, आपका जो को ट्रेवलर है, जो आपका सहयात्री है, उसके साथ भी आपको अच्छा सलूक करना है। और ऐ अल्लाह, अगर मालदा से कलकत्ता की 6-7 घंटे की यात्रा में सफर करने वाला हमारा जो साथी है, उसके साथ हमें अच्छा सलूक करना है, तो ऐ अल्लाह, जो मेरे जीवन की यात्रा में मेरे साथ चल रही है, जो मेरी पत्नी है, मेरी बीवी है, जो मेरी जिंदगी के सफर में हम सफर है, जो मेरी जिंदगी की यात्रा में मेरी शरीके हयात है, मेरी लाइफ पार्टनर है, मेरी बेटर हाफ है, मेरी जिंदगी का आधा हिस्सा है, ऐ अल्लाह, क्या उसके साथ भी मुझको अच्छा सलूक करना है। उलमा ने लिखा कि वह साहिबिल जम में बीवी भी शामिल है। अगर 5-6 घंटे की यात्रा में जो साथ में सफर कर रहा है, अगर उसके साथ अच्छा सलूक करना है, तो जो जिंदगी की यात्रा में साथ में चल रही है, उस पत्नी को भी तुम तकलीफ न पहुंचाओ, उसके आराम का भी ख्याल करो, उसको मशीन न समझो, उसके सुख दुख का ख्याल रखो, उसके जज्बात का ख्याल करो, उसको अपनी नौकरानी न समझो, उसको अपनी सेविका और उसको अपनी दासी न बना करके रखो, उसको प्यार और मोहब्बत दिया करो, उसके साथ प्रेम और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारा करो। उसके बाद 2 चीजें और बयान करके मैं बात खत्म करूंगा। फरमाया वब्नि सबील, और तुम उन मुसाफिरों के साथ भी अच्छा सलूक करो जो कहीं परदेश से, किसी दूसरे इलाके से सफर करके आए हुए हैं, तुम्हारे घर में मेहमान बन के आए हैं। जहां तक हो सके मेहमान को अच्छा खाना खिलाओ। तुम्हें भूखा रहना पड़ जाए, तुम भूखे रह जाओ, मगर मेहमान को पेट भर के खाना खिला दो। अपना आराम कुर्बान करना पड़े तो कर दो, मगर मेहमान को तकलीफ न पहुंचने दो। नबी अकरम के पास एक मेहमान आया, उसने कहा अल्लाह के नबी भूखा हूं मैं। आपने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको खाना खिलाऊंगा। आपने अपनी बीवियों से पूछा क्या घर में खाने को कुछ है? 9 बीवियां आपकी थी, 9 की 9 ने जवाब दिया अल्लाह के नबी हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आज तुम्हारे घर में फ्रिज में तरह तरह के फल फ्रूट भी मिल जाएंगे, चावल भी मिल जाएगा, रोटी भी मिल जाएगी, खाने की बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। जरा गौर करो, तुम्हारे नबी की बीवियों के पास इतना खाना भी नहीं था, इतनी चीज भी नहीं थी कि वो मेहमान को खिला सके। 9 की 9 बीवियों ने कहा अल्लाह के नबी हमारे पास तो अपने खाने को भी कुछ नहीं, हम मेहमान को कहां से खाना खिलाएं? आपने कहा कौन है जो मेरे मेहमान को अपना मेहमान बनाएगा?
حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کے مہمان کو میں اپنا مہمان بناؤں گا۔ وہ گھر پوچھنے نہیں گئے سالن بچا ہے کہ نہیں بچا ہے، روٹی بچی ہے کہ نہیں بچی ہے، چاول بچا ہے، انہوں نے پوچھا بھی نہیں، کہا اے اللہ کے نبی آپ کا مہمان میرا مہمان ہے۔ مہمان کو گھر پہ لے کے گئے، باہر مہمان کھڑا ہوا ہے، اندر آئے، اے میری بیوی میں مہمان کو لے کے آیا ہوں، مہمان کوئی معمولی مہمان نہیں ہے، نبی کا مہمان ہے، رسول کا مہمان ہے، جلدی سے کھانا نکال دو۔ بیوی نے کہا کیا بات کرتے ہیں، آج تو گھر میں کھانا ہی نہیں ہے، تھوڑا سا کھانا ہے، وہ بھی بچوں کے لیے میں نے رکھا ہے، بچوں کو کھلاؤں گی، میرے اور آپ کے لیے تو کھانا بھی نہیں ہے۔ کہا ایک کام کرو، میں مہمان کو تھوڑی دیر کے بعد لے کے آتا ہوں، بچوں کو بہانے سے سلا دو، جب بچے سو جائیں میں مہمان کو لے کے آؤں گا، پلیٹ میں کھانا نکال دینا، ایک پلیٹ میں اپنے سامنے، ایک پلیٹ مہمان کے سامنے رکھ دوں گا، اور جب کھانے کا ٹائم آئے تو تم چراغ کی بتی بجھا دینا، مہمان کھانا کھا لے گا، میں ایسے جھوٹ موٹ منہ چلا لوں گا، مہمان سمجھے گا میں کھانا کھا رہا ہوں، مہمان کا دل بھی نہیں ٹوٹے گا، مہمان کا پیٹ بھر جائے گا۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی نے ایسا ہی کیا، گھر میں لے کر کے آئے، مہمان کے سامنے کھانا رکھا، اپنے سامنے خالی پلیٹ رکھا، چراغ کی بتی بجھا دیا، مہمان بیچارہ پیٹ بھر کے کھا گیا، دونوں میاں بیوی بھوکے رہ گئے۔ اگلے دن ابو طلحہ اللہ کے پیارے رسول کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا ہے ابو طلحہ تم نے اور تمہاری بیوی نے جو کام کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا ہے، اور اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی ہے، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے نبی کے جو انصاری صحابہ ہیں، میرے نبی کے جو انصار صحابہ ہیں، وہ اتنے دریا دل لوگ ہیں کہ وہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اتنا بڑا دل ان کے پاس ہے۔ اے ابو طلحہ یہ آیت تمہارے جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، مہمان کو دیکھ کر کے پیشانی پر بل نہ لایا کرو، مہمان گھر میں آئے تو برکت سمجھا کرو، اس کا بھی حق ہوتا ہے آپ کے اوپر۔ لیکن ہاں یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ مہمان جو ہوتا ہے وہ 3 ہی دن تک مہمان ہوتا ہے، 3 دن کے بعد جو آ کے ڈیرا ڈال دے تو پھر وہ مہمان نہیں ہے، پھر اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہر آدمی کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے غلاموں کا، اپنے لونڈیوں کا، اپنے نوکر چاکروں کا بھی تم خیال کیا کرو، ان کو تکلیف نہ پہنچایا کرو۔ یہ 10 حقوق اللہ نے بیان کی، اور یہ 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ تعالیٰ کسی اہنکاری کو پسند نہیں کرتا، کسی گھمنڈی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو گھمنڈی لوگ پسند نہیں، غرور کرنے والے اہنکاری لوگ پسند نہیں۔ پتہ یہ چلا حقوق العباد کو کون ادا کرے گا؟ جس کے اندر اہنکار نہیں ہوگا۔ جس کے اندر اہنکار ہوگا وہ نہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، نہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، نہ بھائی کے ساتھ کرے گا، نہ بہن کے ساتھ کرے گا، نہ پڑوسی کے ساتھ کرے گا۔ تو میرے بھائیوں اپنے اہنکار کو توڑ دو، اپنے ایگو کو توڑ دو، اہنکاری مت بنو۔ جس نے بھی اہنکار کیا ہے وہ ذلیل ہوا ہے۔ ابلیس نے اہنکار کیا، اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا۔ قارون نے اہنکار کیا، زمین میں خزانے کے ساتھ دھسا دیا گیا۔ فرعون نے اہنکار کیا، پانی میں ڈوبو کر کے مار دیا گیا۔ نمرود نے اہنکار کیا، ایک مچھر اس کے بھیجے کو کھا گیا۔ جس نے بھی اہنکار کیا ہے صفحہ ہستی سے وہ مٹا دیا گیا ہے۔ تو یہ حقوق العباد سے متعلق قرآن کی یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 36، جس کی ایک تفسیر اور تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ 4 سوالات انہوں نے لکھ کر کے دیا ہے۔ کیا اپنے رشتہ دار کے جھاڑ پھونک میں شامل ہونا کیسا ہے؟ اگر وہ جھاڑ پھونک شرکیہ ہے، کوئی ایسا آدمی جھاڑ پھونک کر رہا ہے جو قرآن حدیث کی روشنی میں نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے من سے الٹا سیدھا منتر پڑھ رہا ہے اور شرکیہ کلام پڑھ رہا ہے، تو ظاہر ہے
کہ اس جھاڑ پھونک کو کرنا بھی غلط ہے اور اس میں شامل ہونا بھی غلط ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کام میں ہمیں کسی کا سپورٹ نہیں کرنا ہے. لیکن ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے کسی کے گھر میں جادو کا مسئلہ ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے اور جنات وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی رقیہ ہوتا ہے. تو اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی رقیہ کر رہا ہے، جھاڑ پھونک کر رہا ہے، اس میں آپ اپنے رشتہ دار کی مدد کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے. میت کو سرما لگانا کیسا ہے؟ میرے علم میں سرما لگانا ثابت نہیں ہے. میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ میت کو سرما لگایا جائے. میت کو بس نارمل نہلا دیا جائے اور اس کے بال وغیرہ کو پوچھ دیجئے، بدن کو پوچھ دیجئے اور اس کے بعد اس کو کفنا دیجئے. سرما وغیرہ لگانے کی میرے علم میں واللہ عالم کوئی دلیل نہیں ہے. یوٹیوب کا پیسہ کھانا کیسا ہے؟ یوٹیوب سے جو پیسہ آتا ہے وہ ایڈ کا پیسہ آتا ہے، اور ایڈ دو ٹائپ کا ہوتا ہے. ایڈ اچھی چیزوں کا بھی ہوتا ہے، خراب چیزوں کا بھی ہوتا ہے. پھر جو اچھی چیزوں کا ایڈ ہوتا ہے اس میں نارمل ایڈ بھی ہوتا ہے اور ایسا ایڈ بھی ہوتا ہے جس میں عورتیں آتی ہیں، اور عورتیں اگر غیر محرم عورتیں ایڈ میں آ رہی تو ظاہر ہے کہ وہ ایڈ غلط ہے. تو اس لیے جو علماء کا فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ یوٹیوب سے ارننگ جو ہو رہی ہے، چونکہ وہ ایڈ کی ارننگ ہو رہی ہے، اور ہمارے دیش میں جو ایڈ آئے گا وہ اس کو ہم جتنا بھی فلٹر کر لیں وہ کہیں نہ کہیں غیر اسلامی اور غیر شرعی آئے گا. اس لیے اس سے ارننگ کرنا یہ صحیح نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. اللہ کا نام لے کر مانگنا کیسا ہے؟ عقیدہ کا سوال ہے. اللہ کا نام لے کر کے مانگا جا سکتا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ہے نا قرآن کی آیت. کہ اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. تو کسی سے اگر ہم کوئی چیز مانگے اور اللہ کا نام لے کے میں بھائی اللہ کے نام سے ہمیں دے دو یا اللہ کے واسطے سے ہمیں دے دو، تو ایسا کیا جا سکتا ہے. اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میرے علم میں یہ عقیدے کے خلاف نہیں ہے. یہ بھائی صاحب بول رہے 10 منٹ چندہ کریں. اب ہمارے پاس مشکل سے 10 منٹ کا وقت ہے. آپ آئیے، تقریر شیش ہو چکی ہے، آپ آگے بڑھیے. اور جو حضرات ابھی تک عیدگاہ کے لیے چندہ نہیں دیے ہیں، سارا گیٹ بند کر دیا.